ابراہیم علیہ السلام تسلیم کو دیکھیے، چند باتوں سے آزمایا پیغمبر کو اللہ نے، پیدا ہوئے، بڑھے، کھیلنے کودنے کے لائق ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق 12-13 سال کی عمر ہوئی اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو تسلیم کی۔ جب قربانی کا معاملہ آیا اور جب دودھ پینے کا زمانہ تھا، جب گھر میں رہنے کا زمانہ تھا، جب ماں کے گود میں رہنا تھا، جب ان کے لیے گھر کی ضرورت تھی، جب ان کے لیے ہر آرام کی ضرورت تھی، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اپنی بیوی اٹھاؤ، اپنی لخت جگر کو اٹھاؤ اور مکہ المکرمہ جہاں کعبہ ہے وہاں پہنچا دو، جہاں سناٹا ہی سناٹا ہے، وہاں جا کر کے چھوڑ دو دونوں۔ کوئی آبادی نہیں تھی، جانور، خطرناک ماحول، دھوپ، طرح طرح کے معاملات تھے، وہاں آبادی نہیں۔ وہاں پیغمبر نے چون چرا نہیں کیا، کیوں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، پیغمبر سمجھ گئے آزما رہا ہے۔ اور وہاں پر ایک بہانہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی کا اور نام کیا تھا؟ حضرت سارہ، اور جہاں سے پیدا ہوئی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی ماں کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ پہلے نکاح میں آئی تھی مگر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سارہ ہی نے کہا تھا حضور والا نکاح فرما لیجئے، نکاح فرما لیجئے۔ نکاح حضرت ہاجرہ سے ہوا۔ اب جب بیٹا پیدا ہوا تو اللہ الصمد، حضرت سارہ نے کہا دیکھا یہ بہت چما چاکی ہو رہا ہے، بہت پیار ہو رہا ہے، بڑی محبت ہو رہی ہے۔ حضرت سارہ نے کہا ان کو اٹھائیے اور پہنچائیے کہیں دوسری جگہ۔ اللہ الصمد، اٹھائیے ان دونوں کو، پہنچائیے دوسری جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو سینے کی طرف رکھا، دیکھا پروردگار کے مزاج، پروردگار کی بات کو سمجھا، پروردگار اس میں جو میری بیوی نے کہا ہے، کہا تیری مرضی ہے؟ سینے میں آواز آئی ہاں ہاں میری مرضی ہے۔ نام ہوا حضرت سارہ کا، ان دونوں کو نکال دیجئے، یہاں اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ الصمد، دیکھنے میں تو حسد لگ رہا ہے نا، دیکھنے میں تو جلن معلوم ہو رہا ہے کہ ایک بیوی ایک سوکن دوسرے سوکن کو برداشت نہیں کر رہی ہے۔ اٹھاؤ یہاں سے، میں دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، ایسی بیوی کو بھی اٹھاؤ، ایسے بچے کو بھی اٹھاؤ، باہر کرو ان کو گھر سے۔ اللہ لے گئے ابراہیم علیہ السلام، میرے پروردگار کی مرضی ہے۔ حضرت سارہ کہ اس حسد کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ ہم حسد کریں تو آپ برباد ہو جائیں، آپ حسد کریں کسی کی زندگی اجڑ جائے، آپ حسد کریں کسی کا کاروبار اجڑ جائے، آپ حسد کریں کسی کی زندگی خطرے میں آ جائے، آپ حسد کریں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے۔ مگر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کیسا تیور تھا، یہ کیسا مزاج تھا، کہاں اٹھاؤ ان کو اور ان کو مکہ المکرمہ جہاں ہے، جہاں بے وادی ہے وہاں لے جائیے۔ پروردگار عالم کا قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ آج کعبۃ اللہ آباد ہے تو حضرت سارہ کا صدقہ ہے اور حضرت ہاجرہ کا یہ صدقہ ہے۔ ہم حسد کریں گھر برباد ہو جائے، حضرت سارہ اگر بیوی کو نکال رہے ہیں تو کعبۃ اللہ آباد ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بڑوں کے مزاج میں اور ہمارے مزاج میں بہت فرق ہے۔ چند باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا، ہر جگہ کامیابی ہوئی، ہر جگہ کامیابی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ، ہم لوگ بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آزما رہا، بولتے ہیں نا، ہم لوگ آزمائش کے لائق اتنے نہیں ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے صبر بھی مانگنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے، مگر ہر جگہ آزمائشی کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے۔
اور اگر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہم بہت اچھے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ہر اعتبار سے تو اللہ سے پھر صبر صابر و شاکر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولا تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ زندگی پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.